السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے آتون سیریز سیزن 1۔ آئیے سنتے ہیں احرام مصر سے فرار قسط نمبر 8۔ حموربی ایک وسیع مشرب، عالی نظر اور روشن خیال حکمران تھا۔ اس نے 282 ابواب پر مشتمل ایک ضابطہ قوانین جاری کیا جو سخت پتھر کے ایک 8 فٹ اونچے ستون پر پیکانی رسم الخط میں کندہ تھا۔ حموربی کا قانون ایک ایسے معاشرے کے لیے تھا جو طبقاتی معاشرہ تھا۔ اعلیٰ طبقے کو نقصان پہنچانے کی سزا عام آدمیوں کو نقصان پہنچانے سے زیادہ تھی۔ ایسا ہی امتیاز عام آدمیوں اور غلاموں کے درمیان رکھا گیا تھا۔ بہرحال اس میں بھی کوئی طبقہ بھی قانون کی نگاہ میں کمتر نہ تھا اور اسے پورے معاشرتی حقوق حاصل تھے۔ غلاموں کا تحفظ قانون واجب تھا اور بعض شرائط پوری کرنے کے بعد وہ آزادی حاصل کر سکتے تھے۔ عالی قوانین کی کئی ایک دفعات تھیں۔ میں نے حموربی کے قانون کی دفعات کو خود اس ستون پر کندہ پڑا ہے۔ ایک دفعہ یوں تھی، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو ناپسند کرتی ہو اور اس سے نفرت کرتی ہو اور کہہ دے کہ میں تیری بیوی نہیں رہ سکتی، تو اس کے گزشتہ حالات کی تحقیقات کی جائے۔ اگر وہ احتیاط کرنے والی بیوی ثابت ہو اور اس میں کوئی خرابی نہ پائی جائے، نیز اس کا شوہر غیر ذمہ دار آوارہ منش ہو، تو عورت پر الزام نہیں، اسے اس کا جہیز دے دیا جائے اور وہ اپنے باپ کے گھر چلی جائے۔ ضابطہ حموربی دفعہ 142-143 دجلہ و فرات کی وادی میں رہنے والے لوگ مختلف کاموں کے لیے مختلف دیوتاؤں کی پوجتے تھے۔ جنگ کے لیے الگ، کاروبار کے لیے الگ اور جنسیات کے لیے الگ دیوتا تھے۔ ایک دیوتا ان سب دیوتاؤں کا سردار تھا۔ بابل میں یہ حیثیت دیوتا مروخ کو حاصل تھی۔ حموربی شاہ بابل نے اپنے ضابطہ قوانین کو ان تمام دیوتاؤں کے احکامات کے تحت کر دیا تھا۔ یہ قوانین عائلی تعلقات، حقوق کی ملکیت، قرض، اجرت اور کمزوروں، بیواؤں اور غریبوں کی نگہداشت کے لیے وضع کیے گئے تھے۔ جب 500 برس بعد یروشلم کی یہودی سلطنت قائم ہوئی تو ان کا نظام اخلاق حموربی کے ضابطہ قوانین کی روشنی میں مرتب کیا گیا۔ اہل بابل اور ابتدائی سمیریوں کے مذہب اور ثقافت کے بارے میں آپ کی تاریخ محض قیاس آرائیوں اور آثار قدیمہ کے بیلچوں تک ہی محدود ہے، مگر میں خود چونکہ اس تاریخ کا عینی شاہد ہوں، اس لیے آپ کو حقیقت حال بیان کروں گا۔ اس تہذیب کی ابتدا اور انتہا کے بارے میں کوئی دوسرا انسان مجھ سے بڑھ کر نہیں جانتا، کیونکہ میں اس تہذیب کے دور میں سے گزرا ہوں اور میں نے اپنی آنکھوں سے ایک تفصیل کا مشاہدہ کیا ہے۔ سمیری قوم آج سے کوئی 5000 سال قبل جنوب مغربی عربستان کے ایک پہاڑی بستی سے نکل کر بابل کے قرب و جوار میں آ کر آباد ہو گئی۔ اس قوم نے یہاں زراعت کو اپنا پیشہ بنایا۔ اس نے مکانوں اور معبدوں کو پکی ہوئی اینٹوں سے تعمیر کیا۔ یہ لوگ پتھر کی سلوں پر تصویریں، مورتیاں اور مجسمے بناتی تھی۔ تحریر کا فن سب سے پہلے انہوں نے ایجاد کیا۔ یہ لوگ اہم واقعات کو الواح یعنی مٹی کی تختیوں پر لکھ دیا کرتے تھے۔ یہ قوم موسیقی سے بھی شناسا تھی اور میں نے بابل میں بڑے بوڑھوں سے اپنے کانوں ان کے قدیم گیت سنے ہیں۔ انہوں نے دریا دجلہ اور فرات سے نہریں نکال کر بنجر زمینوں کو کاشت کے قابل بنایا۔ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہل، 4 پہیوں والی گاڑی اور کمہار کا چاک اسی سمیری قوم کی ایجاد ہے۔ چمڑا رنگنے، اشیاء کی پیمائش کے آلات بنانے، عطر تیار کرنے، طب و جراحت میں یہ قوم بڑی ماہر تھی۔ ان کی زندگیوں کا مقصد معبد ہوتا تھا۔ ہر شہر میں ایک بلند مینار اور ایک معبد ہوتا تھا۔ مینار کی چوٹی پر اس ہیریا ملک کے سردار دیوتا کا عظیم الشان معبد ہوتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس قوم نے آج سے 5000 سال پہلے دجلہ و فرات کی وادیوں میں کوئی 50 لاکھ کے قریب شہری آباد کیے۔ اگرچہ ان شہروں کی آبادی کراچی شہر جتنی نہیں تھی، مگر یہ بڑے کشادہ و رونق و زندگی کے ہنگاموں سے جگمگاتے شہر تھے۔ شمال میں ان کی سلطنت کا پائے تخت نینوا تھا۔ سمیری قوم نے 1000 برس تک وادی دجلہ و فرات میں حکومت کی۔ 1800 قبل مسیح میں قبیلہ موری کے سردار حموربی نے اہل سومر کا تختہ الٹ کر بابلی حکومت کی بنیاد رکھی۔ بابلیوں کے بعد اشوریوں نے اس وادی کو اپنی تہذیب اور صنعت و حرفت کا گہوارہ بنایا۔ جب یہ دونوں قومیں اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو گئی تو ایران نے حملہ کر کے ان کا نام و نشان تک مٹا ڈالا۔ یہ سارے واقعات اور انقلابات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ آپ کی تاریخ کو اشوریوں کے بارے میں یقینی معلومات حاصل نہیں ہے، لیکن میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، میں ان کے ساتھ رہا ہوں۔ وہ بڑے سخت جان اور عسکریت پسند تھے، لیکن سنگ تراشی اور دیگر فنون لطیفہ میں بھی ماہر تھے۔ وہ شیروں کا شکار کرتے اور اپنے اسیریوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کرتے۔ 7ویں صدی قبل مسیح میں ان کا ایک نامور بادشاہ اشور ہینیبال گزرا ہے۔ وہ اپنے کارناموں کو خشتی تختیوں پر لکھوا کر محفوظ کر لیتا۔ ان کارناموں کی چند ایک تختیوں کو میں نے خود اپنے آنکھوں سے پڑھا ہے۔ ان میں لکھا تھا، اشور شمس، بول، نینوا کی اشتر اور نیرگل کے حکم سے میں منایون کی سرزمین میں داخل ہوا اور اسے فتح کرتا ہوا گزر گیا۔ اس کے تمام چھوٹے بڑے شہر جن کا کوئی شمار نہیں تھا میں نے تباہ و برباد کر دیے، انہیں لوٹ کر آگ لگا دی۔ میں نے ان شہروں میں سے عورتوں اور مردوں، گھوڑوں گدوں اور بھیڑ بکریوں کو ساتھ لیا،
کیونکہ وہ مال غنیمت تھے۔ اشوریوں نے میری فوجوں کی فتح کی خبر سنی تو پائے تخت ازور کو چھوڑ کر فرار ہو گیا، تو میں نے جہاں پناہ لی میں نے اسے بھی فتح کر لیا اور 15 روز تک کی مسافت کے علاقے کو تباہ و برباد کر ڈالا، ہر جگہ بربادی پھیلا دی۔ آشیری میری حاکمیت سے خوفزدہ نہ ہوا، حالانکہ اربیلا کی دیوی اشتار نے اسے بتا دیا تھا کہ میں منایون کے بادشاہ کو مروا دوں گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آشیری کی لاش شہر کی گلی میں پھینک دی گئی اور وہ وہیں پڑی رہی۔ میں نے اپنی تلوار سے اس کے بھائی، اس کے خاندان اور اس کے باپ کے گھرانے کے سارے افراد کو قتل کر ڈالا۔ اشوری بادشاہ بخت نصر کے عہد میں ہی یہودیوں کو اسیر بنا کر بابل لے جایا گیا اور ان کے علماء اور فلاسفر کو بدنام زمانہ چاہے بابل میں پھینک دیا گیا۔ یہ کہانی میں آپ کو آگے چل کر سناؤں گا۔ میں اس وقت بابلی بادشاہ حموربی کے عہد حکومت کا ذکر کروں گا، کیونکہ موہنجو-دڑو کی تباہی کے بعد بابل ہی کی طرف روانہ ہوا تھا۔ جس زمانے میں بابل کے قدیم شہر کی قرب و جوار میں داخل ہوا تو یہ زمانہ 5000 قبل مسیح کا تھا۔ 2-1 روز کا فرق تو ہوگا۔ بابل زیادہ تر کچی اینٹوں کا شہر تھا۔ پختہ اینٹیں اور پتھر صرف بادشاہ کے محل، قلعہ اور مروخ کے معبد میں ہی استعمال کیا گیا تھا۔ یہ شہر بہت بڑا اور اس میں بہت کشادہ باغ تھے۔ شہر کے وسط میں مینار بابل تھا جو کچی پہاڑی کی طرح اوپر کو اٹھا ہوا تھا۔ اس کے گرد کشادہ سڑک گھومتی ہوئی اوپر تک چلی گئی تھی جہاں معبد تھا۔ اس سڑک پر 4 رتھ ساتھ ساتھ دوڑ سکتے تھے۔ یہ شہر قدیم مصر کے دارالحکومت خیبر سے زیادہ ترقی یافتہ تھا، اور میں نے اس شہر کے عالموں سے جب ملاقات کی تو مجھے احساس ہوا کہ لوگ علم کیمیا، علم حیات اور ریاضی میں مصریوں سے بہت آگے ہیں۔ حسن اور زینت کے اعتبار سے دنیا کا کوئی شہر بابل کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے دفاع کے انتظامات بھی میں نے دیکھے جو غیر معمولی تھے، یعنی شہر کی فصیل دوہری تھی۔ اس شہر کی وسعت کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ اس فصیل کی بیرونی دیوار کا محیط آپ کے 60 میل سے بھی زیادہ تھا، اور اس کی چوڑائی 100 فٹ تھی اور یہ دیوار 350 فٹ اونچی تھی۔ اس فصیل میں کانسی اور تانبے کے 100 دروازے تھے۔ اندرونی دیوار زیادہ چوڑی نہیں تھی مگر مضبوطی میں بیرونی دیوار کے مقابلے میں کم نہیں تھی۔ شہر کو 4 بڑے حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ایک حصے میں شاہی قلعہ تھا اور دوسرے میں شاہی محل، تیسرے میں بابل کے دیوتا مروخ کا معبد اور چوتھے حصے میں مینار بابل تھا۔ چاہے بابل شہر کے ایک دور افتادہ علاقے میں تھا جہاں ان لوگوں کو پھینک دیا جاتا تھا جن کے بارے میں بادشاہ یہ سمجھتا تھا کہ قتل یا ان کی کھال کھچوا دینے کی سزا ان کے جرم کے مقابلے میں بہت کم حیثیت کی ہے۔ چاہے بابل کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی تفصیلات میں بھی میں آپ کو آگے چل کر بیان کروں گا۔ آپ کے ماڈرن عہد میں آ کر جب میں نے قدیم بابل کی کھدائی کے بارے میں دستاویزات پڑھی تو مجھے معلوم ہوا کہ سن 1899 جب آپ کے ماہرین آثار قدیمہ نے بابل کی دیواروں کو کھود نکالا تو اس کی چوڑائی صرف 22 فٹ تھی اور اس کا محیط بھی بہت کم تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ گڑے مدعے کھودتے ہیں مگر بابل کے زندہ لوگوں کی تعمیر کی ہوئی دیوار میں نے خود دیکھ رکھی ہے اور وہ اپنے حجم اور کشادگی میں ویسی ہی تھی جیسی کہ میں اوپر بیان کر چکا ہوں۔ یہ ماہرین قیاس کے اندھے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ جس دیوار کو انہوں نے بابل کے شہر میں کھود کر نکالا ہے وہ شہر کی نہیں بلکہ اندرون شہر سومیریوں کے بنائے ہوئے ایک احاطے کی دیوار تھی۔ بابل شہر کی دوہری فصیل کو تو میں اپنی آنکھوں کے سامنے ایرانی فوجیوں نے زمین کے ساتھ ملا دیا تھا اور اس کے کانسی اور تانبے کے بڑے بڑے دروازے اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اب میں اپنے حیرت انگیز سفرنامے کی طرف آتا ہوں جس وقت میں فصیل بابل کے ایک کانسی کے دروازے سے گزر کر شہر میں داخل ہوا تو سورج شہر کی عمارتوں اور مینار بابل کے عقب میں غروب ہو رہا تھا۔ کچی اینٹوں اور ہموار چھتوں والے مکانوں کے سائے لمبے ہو رہے تھے۔ میں گھوڑے پر سوار سپیرے کے بھیس میں بازاروں میں سے گزر رہا تھا۔ دن بھر کی تپش کچھ کم ہو گئی تھی اور بعض لوگوں نے اپنے مکانوں اور دکانوں کے آگے پانی کا چھڑکاؤ کر رکھا تھا۔ ایک مکان کے قریب سے گزرتے مجھے عورتوں کے کہکہوں کی آواز سنائی دی۔ آج 5000 سال کے بعد میں آپ کے شہر کراچی میں ساحل سمندر میں اپنے تنہا مکان میں اپنے سفر نامے کی 30ویں ہوشربہ لکھتے ہوئے ان عورتوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ کتنی پیاری اور خوبصورت ہوں گی وہ عورتیں۔ ان کے کہکہوں میں نکرئی گھنٹیوں کی آواز تھی۔ آج ان کی ہڈیوں کی مٹی بھی باقی نہ رہی ہوگی، لیکن شاید ان کے کہکہوں کی نکری آواز توانائی کے روپ میں کسی دور دراز نظام میں شمسی کی سمت رواندواں ہو۔ میں سر شام بابل شہر کی سڑکوں پر سے گزرتا ہوا چلا گیا۔ کچھ لوگ اپنی دکانوں کے سائبان سمیٹ رہے تھے۔ عورتیں اور مرد شام کے کھانے کی چیزیں خرید کر اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ عورتوں کے بال سیاہ اور آنکھیں بڑی تھیں۔ یہ لوگ موہنجو-دڑو کے لوگوں کے مقابلے میں تنومند اور صاف رنگت کے تھے۔ ان کا لباس زیادہ تر ریشمی اور صاف ستھرا تھا۔ عورتوں نے بالوں کو سنوار رکھا تھا اور کانوں میں سفید پھول پروئے ہوئے تھے۔ میں اس شہر میں اجنبی تھا، جیسا کہ مصر سے موہنجو-دڑو میں داخل ہونے کے بعد میرے ساتھ ہوا تھا۔ یہاں میری حیثیت کا ابھی تک کوئی تعین نہیں کیا گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہاں میں کسی ایسی حیثیت اور شناخت کے ساتھ داخل ہوں گا کہ لوگ مجھے کسی راہب، امیر، سوداگر یا کاہن کی حیثیت سے پہچان لیں گے، مگر کوئی ایسا حادثہ میرے ساتھ ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ میں آتون ہی تھا اور لوگ مجھے سپیرا سمجھ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید صبح سو کر اٹھوں تو میری حیثیت بدل چکی ہو، کیونکہ موہنجو-دڑو کی سرائی میں بھی صبح سو کر اٹھا تو مندر کا کاہن اعظم بن چکا تھا۔ ویسے میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو اور میری کوئی حیثیت متعین کی جائے۔ میں ایک سیاح کی حیثیت سے ان شہروں کی
تہذیب و ثقافت کا مطالعہ کرنا چاہتا تھا۔ میں چلتے چلتے ایک سرائے کے باہر گھوڑے سے اتر گیا۔ میرے پاس صرف سونے کا ایک سکہ تھا جو موہنجو دڑو کا تھا، یا میں نے سرائے کے مالک کے پاس سے سکہ فروخت کیا اور اس کے عوض بابل کے چند سکے وصول کر لیے۔ پھر منہ ہاتھ دھو کر سرائے کے اندر دالان میں بچھے ہوئے قالین کے فرش پر ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہاں کوئی میرا شناسا نہ تھا۔ کچھ شام کا کھانا کھانے کے بعد قہوہ پی رہے تھے، کسی نے میری توجہ بھی نہ دی۔ ان کے نزدیک میں کچھ پیرا تھا جو رات بسر کرنے کارواں سرائے میں آ گیا تھا۔ تاکوں میں مومی شمع جل رہی تھی، پھر لوگ باتیں کرتے کرتے وہیں پڑھ کر سو گئے۔ میں دیر تک جاگتا رہا اور اپنی محبت کے المناک انجام پر غور کرتا رہا۔ روکاش کی حسین شکل رہ رہ کر میری آنکھوں میں آ جاتی تھی۔ اگرچہ میں نے اس کے قاتل بادشاہ سومر سے روتاش کے قتل کا بدلہ لے لیا تھا، لیکن میرے دل پر روکاش کے دردناک انجام کا گہرا اثر تھا۔ سرائے کے ایک ملازم نے آ کر سوائے ایک کے باقی ساری شمع گل کر دی۔ اس نے سمیری زبان میں مجھ سے کہا تھا کہ میں بھی سو جاؤں، رات زیادہ ہو گئی ہے۔ اس زبان میں آریائی سنسکرت کے الفاظ زیادہ تھے۔ میں اندازے اس کا مطلب سمجھ گیا۔ میں قالین پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ مجھے نیند کی حاجت نہیں تھی، لیکن میں کچھ دیر کے لیے سو جانا چاہتا تھا، کیونکہ روکاش کے خیال میرے احساسات کو کچھ ہوکے لگا رہا تھا۔ میں نے نیند کا تصور ذہن میں جمایا اور مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی اور میں سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو دن نکل آیا تھا اور طاق سے صبح کی سفید روشنی دالان پر پڑ رہی تھی۔ میں اٹھا اور سرائے پر آ گیا۔ میرا ارادہ شہر بابل کی گلیوں کی سیر کا تھا۔ میں نے اپنا گھوڑا وہیں سرائے میں چھوڑا اور قدیم بابل کی پسرا گلی کوچوں میں نکل آیا۔ میں نے سب سے پہلے تبدیلی محسوس کی کہ پہلے روز کے برعکس لوگ اب مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ قدرت کی طرف سے یا اس غیبی طاقت کی جانب سے جس نے مجھے دنیا میں شاید ہمیشہ کی زندگی دی ہے، یا میری کسی نہ کسی حیثیت کا تعین کر چکا ہے اور یہ لوگ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں محتاط ہو کر چلنے لگا۔ ایک سامنے رنگ کا سفید بالوں والا میرا راستہ کاٹ کر تیزی سے میرے سامنے آ گیا اور میرے کندھے پر جھک کر بولا، بیٹا آتون، اپنے بوڑھے ماں باپ پر رحم کرو۔ تمہاری مہلت کا آج آخری دن ہے۔ اگر تم نے اپنے آپ کو بادشاہ کے دربار میں پیش نہ کیا تو بادشاہ کے حکم سے تمہارے ماں باپ کی آنکھیں نکلوا کر انہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ سفید بالوں والا آدمی اتنا کہہ کر چلا گیا۔ میں وہیں دم بخود کھڑا سوچنے لگا کہ یہ کیا کہہ گیا مجھے۔ یقیناً میری یہاں ایک حیثیت کا تعین ہو گیا تھا، مگر اس بار معاملہ خطرناک تھا۔ پہلی دفعہ موہنجو دڑو میں جب میں کاہن اعظم کے روپ میں نمودار ہوا تھا تو میری نفسیات میں بھی تبدیلی آ گئی تھی اور مجھے سب باتیں ایک کاہن اعظم کی حیثیت سے یاد آ گئی تھی۔ لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا تھا۔ کسی خطرناک انسان کے روپ میں ظاہر ہو چکا تھا، مگر مجھے اپنی اس نئی حیثیت کے بارے میں نہ تو کچھ یاد آ رہا تھا اور نہ میں اس سے آگاہ تھا۔ میں دوسری گلی میں گھوم گیا۔ جو ہی میں ایک حویلی کے قریب پہنچا، ایک نوجوان لپک کے میری طرف آیا۔ وہ مجھے کھینچتے ہوئے حویلی کے اندر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں اس گستاخی پر اسے اٹھا کر فرش پر پٹکنے والا تھا کہ اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، آتون بھائی، رب مروخ تم پر اور ہمارے ماں باپ پر رحم کرے۔ آج ان بوڑھوں کی زندگی کا آخری دن ہے جنہوں نے ہمیں پال پوس کر جوان کیا۔ تم میرے بڑے بھائی ہو۔ میں نہیں چاہوں گا کہ بادشاہ کے سپاہی تمہیں گرفتار کر کے ہلاک کرنے کے لیے لے جائیں، لیکن میں اپنے بوڑھے ماں باپ کی آنکھیں نکلوا کر مینار بابل سے گرائے جاتے کیسے دیکھ سکوں گا۔ اور وہ سانولی رنگت والا نوجوان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پھر اس کی زبانی مجھے کچھ معلوم ہوا۔ اس نے شہر بابل میں میری حیثیت ظاہر کر دی۔ میرا نام آتون ہی تھا، لیکن وہاں میں شمالی حبشہ کے شہر ملاقہ کے ایک بوڑھے رتبان کے بیٹے کی حیثیت سے نمودار ہوا تھا۔ میں حمورابی کے شاہی محل میں ایک کفش بردار تھا اور میری حیثیت غلام کی سی تھی، لیکن یہاں بھی میرا عاشقانہ مزاج رنگ لایا تھا اور میں خدا جانے کس عالم میں حمورابی کی بھانجی شہزادی اسمارہ کی خوابگاہ میں جا گھسا تھا اور شہزادی سے اظہار محبت کر بیٹھا تھا۔ خواجہ سراج تلوار سونت کر مجھے قتل کرنے کو بڑھے تو میں کھڑکی سے کود کر فرار ہو گیا تھا۔ بادشاہ حمورابی نے میرے بوڑھے باپ کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا اور اعلان کروا دیا تھا کہ اگر 10 روز کے اندر اندر کفش بردار آتون نے اپنے آپ کو شاہی دربار کے حوالے نہ کیا تو میرے بوڑھے ماں باپ کی آنکھیں نلوا کر انہیں مینار بابل سے نیچے پھینک دیا جائے گا۔ اور جس روز میں بابل کے گلی میں اپنے مکان کے آگے سے گزر رہا تھا، میرے ماں باپ کی موت کے عوض مجھے دی گئی مہلت کا آخری دن تھا۔ پہلے تو یہ کہانی سن کر میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا، پھر سوچا کہ اگرچہ یہ نوجوان میرا بھائی نہیں ہے اور میرے دل میں اس کے لیے خون کا جوش نہیں ہے، پھر بھی یہاں 2 بوڑھے انسانوں کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ مجھے خود کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دینا چاہیے۔ میرا کیا بگڑے گا؟ مجھے ہلاک نہیں کر سکے گا اور نہ میں مر سکوں گا، لیکن 2 عمر رسیدہ بے گناہ انسانوں کی جانیں بچ جائیں گی۔ میں نے اپنے بھائی کو تسلی دی اور کہا کہ میں خود کو بادشاہ کے حضور پیش کرنے جا رہا ہوں، میرے ساتھ جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن ہمارے ماں باپ کی جان بچ جائے گی۔ میرے اس فیصلے سے میرا بھائی سخت رنجیدہ ہوا سسکے بھرنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں مروں گا نہیں، میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اپنے مکان سے نکلا اور سرائے میں آ کر گھوڑے پر بیٹھا اور شاہی محل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں کچھ سپاہیوں نے مجھے پہچان کر گرفتار کر لیا اور زنجیروں میں جکڑ کر حمورابی کے دربار میں پیش کر دیا۔ میں پہلی بار سمیری عہد کے اس عظیم الشان بادشاہ کو دیکھ رہا تھا جو اپنے ضابطۂ قوانین اخلاق پر سختی سے عمل کرتا تھا
اس نے مجھ پر ایک قہر بھری نظر ڈالی اور حکم دیا، اس بدکردار کفش بردار کو اگر میں نے قتل کی سزا دی تو یہ فوراً مر جائے گا، میں اس کی کھال کھچوا دی تو اسے بھی جلد موت آ جائے گی۔ اس نے جس گھنونے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کے آگے اس کی آنکھیں نکلوا دینے کی سزا بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ میں اسے چاہے بابل میں پھینکوانے کا حکم دیتا ہوں، جہاں یہ تاریک زمین کے اندر کوڑی بن کر سسک کر مرے گا، اس کے ماں باپ کو رہا کر دیا جائے۔ لیکن یہ ذلیل کفش بردار، تمہیں معلوم ہے کہ چاہے بابل جو بھی ڈالا گیا اس کی لاش بھی باہر نہیں نکل سکی، لیکن اگر کسی ترکیب سے تم وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تو تمہارے ماں باپ اور بھائی کے جسموں کے ٹکڑے کر کے محل کے شکاری کتوں کو کھلا دیے جائیں گے۔ میں زنجیروں میں جکڑا خاموش سر جھکائے کھڑا بادشاہ حمورابی کا حکم سن رہا تھا۔ مجھے ایک نہ کردہ گناہ کی سزا مل رہی تھی اور میں اپنے اندیکھے بوڑھے ماں باپ کے لیے چاہے بابل کی تاریک موت کے حوالے کیا جا رہا تھا۔ میں اگر چاہتا تو بڑے آرام سے اپنی زنجیریں توڑ کر آزاد ہو سکتا تھا، اور دنیا میں کوئی تیر، کوئی نیزہ، کوئی تلوار ایسی نہیں تھی جو مجھے ہلاک کر سکتی، لیکن میں اپنی مرضی کے خلاف بابل کے ایک بوڑھے رتبان اور اس کی بوڑھی بیوی کا بیٹا بنا دیا گیا تھا، اور یہ دو بے گناہ انسانوں کی زندگی کا مسئلہ تھا۔ اس لیے میں اپنے بارے میں شاہی دربار میں ہرگز نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اصل میں کون ہوں، اور جس جرم کی پاداش میں مجھے ایک ہولناک سزا دی جا رہی ہے مجھ سے کبھی سرزد نہیں ہوا۔ میری زنجیریں کھول کر مجھے لوہے کے ایک پہیوں والے پنجرے میں ڈال دیا گیا اور چاہے بابل کی طرف روانہ ہو گیا۔ لوہے کا پنجرا جس میں میں بند تھا چاہے بابل کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ تاریخ کی اس قدیم ترین دہشت افروز عقوبت گاہ کے دروازے کو میں حیرت کی آنکھ سے دیکھ رہا تھا۔ عہد سربریت کے ہزاروں سالہ سفر کے نشیب و فراز میں میں نے ہزاروں عقوبت گاہیں دیکھی، مگر چاہے بابل کی عقوبت گاہ کی اذیت اور سربریت کی وحشت انگیز مثال کہیں نہ ملی۔ چاہے بابل کوئی اندھا کنواں نہیں تھا، یہ ایک سینکڑوں فٹ گہرا اور کشادہ گڑھا تھا، جس کی دیوار کے ساتھ ساتھ ایک چوڑا ہموار زینہ ڈھلان کی صورت میں نیچے چاہے بابل کی تہ تک اترتا چلا گیا۔ اس ہموار ڈھلانی زینے کے ہر منزل پر چھوٹے چھوٹے گول برج بنے ہوئے تھے جن میں مسلح سپاہی ہر وقت پہرا دیتے تھے۔ یہ کنواں تہ میں جا کر ختم نہیں ہو جاتا تھا، بلکہ یہاں سے اس کی زمین کے اندر ہی اندر کھود کر بنائے گئے تہ خانے شروع ہو جاتے تھے جو زمین کے نیچے نصف مربع میل کے قطر میں بنے ہوئے تھے۔ ان کی چھت اتنی نیچی تھی کہ آدمی کو جھک کر چلنا پڑتا تھا۔ یہاں اتنی روشنی و تازہ ہوا کافی سمجھی گئی تھی جو کنویں کے اوپر سے اندر داخل ہوتی تھی اور یہ تہ خانوں کی تھوڑی دور آ کر دم توڑ دیتی تھی۔ نم زمین سے اٹھتے ہوئے عجیب عجیب قسم کے ناگوار بخارات فضا کو مسموم کرتے رہتے تھے، اور تاریک اذیت ناک ماحول میں بدقسمت معتوب انسانوں کے پیروں کی آہنی بیڑیوں کی آواز دلوں کو دہلایا کرتی تھی۔ مجھے پنجرے سے باہر نکال کر میرے پاؤں میں بھی بیڑیاں ڈال دی گئی۔ ان بیڑیوں میں آہنی نکیلے کانٹے ابھرے ہوئے تھے جو پاؤں کے ساتھ چھو جانے سے ٹخنوں کو بری طرح زخمی کرتے تھے۔ میرے گلے میں لوہے کا ایک بھاری توک ڈال دیا گیا۔ 4 سمری سپاہیوں کا دستہ مجھے پنجرے سے نکال کر جام وقت ہنکاتا چاہے بابل کی ڈھلانی ہموار زینوں پر لے گیا۔ کنویں کی 5 منزلیں تھیں۔ ہر منزل کے برج میں سے سمری سپاہی مجھے دیکھتے اور زبان میں گالیاں دیتے اور کہکے لگاتے تھے۔ ڈھلانی زینے کے کنارے کہیں کہیں میں نے انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیاں بکھری ہوئی دیکھی۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ ان قیدیوں کی کھوپڑیاں ہیں جنہوں نے آج سے 20 برس پہلے یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی۔ چاہے بابل کی آخری منزل کی تہ میں پہنچے ہی دن کی روشنی ماند پڑ گئی اور زمین دوست تہ خانوں کی نامالود ناگوار بو نے ہمارا خیر مقدم کیا۔ کنویں کی تہ میں بھی ایک تنگ دروازہ تھا جو تہ خانوں کی تنگ و تاریک بیمار اور منحوس دنیا میں کھلتا تھا۔ یہ دروازہ لوہے کا تھا اور اس کے باہر 2 اسلحہ پوش دربان پہرا دے رہے تھے۔ دروازے کا ایک پٹ کھول کر مجھے اندر دھکیل دیا گیا۔ دروازے کے اوپر لوہے کی جالی دار پٹی تھی۔ اس پٹی کی جالی میں سے کنویں میں پھیلی ہوئی دن کی نامالود دھیمی روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں اس بیمار پھیکی روشنی کے رہنمائی میں آگے بڑھا۔ میں جھک کر چل رہا تھا کیونکہ طویل و عریض تہ خانے کی چھت بہت نیچی تھی۔ فضا میں بیماری اور گندگی کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ کسی تہ خانے کے قریب سے گزرتے ہوئے مجھے انسان کے کراہنے کی آواز سنائی دیتی۔ ان تہ خانوں کے در کھلے تھے اور اندھیرے میں مکھور و ماتوب انسان گندے جسموں کے ڈھیر کی طرح پڑے تھے، نصف مربع میل میں پھیلے ہوئے۔ اس تنگ و تاریک زمین دوست تہ خانے میں گول دیوار کے ساتھ ساتھ بے شمار کوٹھیاں بنی ہوئی تھی جہاں صبح اور شام اندھیرا چھایا رہتا۔ وسط کی پتھریلے ستونوں میں جگہ جگہ پانی کے بڑے بڑے لکڑی کے کپے رکھے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ہی لکڑی کے بڑے مرتبان بھی تھے جو خشک سوکھی روٹیوں کے ٹکڑوں سے بھرے ہوئے تھے۔ قیدی جام نکتے رینگتے ہوئے آتے اور ان کپوں سے پانی نکال کر اپنی لکڑی کے پیالے بھرتے اور ان میں خشک ٹکڑے دبو کر کھاتے اور جام نکتے رینگتے ہوئے واپس اپنے تہ خانوں میں چلے جاتے۔ وہ کئی سالوں سے وہاں پڑے تھے اور اب ایک دوسرے سے بات کرنا بھی بھول چکے تھے۔ ان کا حافظہ ختم ہو گیا تھا اور اپنی زبان بھی بھول چکے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ ان میں کوئی ایسا نہ تھا جو برس اور کوڑ کے مرض میں مبتلا نہ ہو۔ ہفتے میں ایک بار حمورابی کی سپاہی منہ پر سر کپڑا لپیٹ کر یہاں آتے اور مرتبانوں میں سوکھے ٹکڑے اور پانی بھر کر واپس چلے جاتے۔ اگر انہیں کسی قیدی کی لاش لالٹن کی روشنی میں نظر آتی تو اسے رسے کی مدد سے کھینچ کر باہر لے جا کر جلا ڈالتے۔ مجھے چاہے بابل کی اس ننگے انسانیت عقوبت گاہ میں سوائے
اس کے اور کوئی تکلیف نہیں تھی کہ میری آزادی سلب کر لی گئی تھی اور میں کھلی فضاؤں میں سورج کی روشنی سے سانس لینے میں محروم ہو گیا تھا۔ میں اس حقیقت سے بھی باخبر تھا کہ میں بھی مر نہیں سکتا۔ سنہری سپاہیوں کی تلواریں اور بھالے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور میں جب چاہوں یہاں سے نکل سکتا ہوں، لیکن میری آزادی ان 4 انسانوں کے لیے اذیت ناک موت کا پیغام لے کر آتی جو ایک ستم ظریفانہ اتفاق سے میرے ماں باپ اور بہن بھائی بن چکے تھے۔ اس لیے مجھے یا تو اس وقت تک اس حکومت گاہ میں ریگتے ہوئے آفت زدہ کیڑے مکوڑوں کی طرح زندہ رہنا تھا جب تک کہ میرے مصنوعی ماں باپ اور بہن بھائی بابل سے باحفاظت نکل کر اپنے آبائی ملک ملاکا نہیں چلے جاتے، یا پھر مجھے انتہائی رازداری اور خفیہ طریقے سے کچھ اس انداز سے فرار ہونا تھا کہ کسی کے کانوں کان خبر نہ ہو۔ میں نے خالی تہ خانے میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا اور سارا دن ٹھنڈے نمدار پتھروں کی دیوار کے ساتھ لگا مرزالو تاریکی میں اپنی مقتول محبوبہ رکاش اور اپنی بیوی کی یاد میں گم رہتا جو مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی تھی۔ کبھی میں فرعون مصر کے شاہی مولات کی خوشبو اڑاتی فضاؤں میں سانس لیتا تھا اور اپنی حسین بیوی اور دوستوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرتا تھا، اور پھر ایک وقت وہ تھا کہ میں موہنجو-دڑو کے کاہن اعظم کے روپ میں سندر و عنبر کی خوشبو میں اپنی محبوبہ رکاش کو رقص کرتے دیکھتا تھا، اور آج یہ عالم تھا کہ چاہے بابل کے تاریک نہا خانے میں بے یار و مددگار پڑا تھا جہاں نہ کبھی سورج طلوع ہوتا تھا اور نہ کبھی آسمان پر ستارے چمکتے تھے۔ ایک تاریک ترین طویل ترین اندھیری رات تھی جس کا کوئی ستاروں بھرا آسمان نہ تھا، کوئی آغاز اور انجام نہ تھا۔ میں بیڑیوں کی جھنکاریں اور مرتے ہوئے انسانوں کی کراہیں سنتا، چھپکلی اور زہریلے بچھو میری ٹانگوں سے ہو کر گزر جاتے۔ چونکہ میں بھوک نیند بیماری اور موت سے بے نیاز تھا، اس لیے کبھی کبھی اٹھ کر جھکے جھکے اندھیرے تہ خانوں کے قریب سے گزرتا اور بدقسمت قیدیوں کے اندھیرے میں چمکتی ہوئی زرد بیمار آنکھیں دیکھتا اور ان کی کراہیں سنتا رہتا۔ چاہے بابل کے عقوبت خانے میں آئے مجھے نہ جانے کتنے دن گزر چکے تھے، میں وہاں سے خفیہ طور پر فرار ہونے کے منصوبے بناتا رہتا، مگر میں کوئی ایسا منصوبہ نہ بنا سکا جس پر عمل کرتے ہوئے میں چاہے بابل سے فرار بھی ہو جاؤں اور کسی کو کانوں کان پتہ بھی نہ چلے۔ اندھیرے میں گویا ایک تاریک سرنگ میں سے گزر رہا تھا، کچھ خبر نہ تھی کہ کب واحد دن نکلا اور کب رات آئی اور وقت کتنا گزر گیا۔ ایک دن یا ایک رات کو خدا جانے کیا وقت تھا کہ مجھے آہنی بلیوں کی دھیمی دھیمی جھنکار کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز میرے تہ خانے سے کچھ دور چھت کے نیچے آ کر رک گئی۔ میں رینگ تو اپنے تہ خانے سے باہر نکل آیا اور اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میری آنکھوں میں ایسی طاقت تھی کہ اندھیرے میں بھی مجھے چیزیں دھندلی دھندلی دکھائی دے جاتی تھی۔ میں نے دیکھا 15-20 قدموں کے فاصلے پر پتھریلی ستون کے پاس ایک انسانی سایہ جھکا ہوا اور لکڑی کے کپے میں سے پانی نکال کر پی رہا تھا۔ میں نے کوئی اہمیت نہ دی کیونکہ قیدی کسی نہ کسی وقت ان کپوں کے پاس آ کر پانی پیا کرتے تھے، لیکن مجھے انسانی آواز سنائی دی۔ میں نے غور سے دیکھا کہ یہ اجنبی قیدی پانی کے 2 گھونٹ پینے کے بعد چھت کی طرف اپنا چہرہ اٹھائے گڑ گڑائی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، اے رب ذوالجلال، میرے گناہ معاف فرما دے، میں نے تیرے احکام کی خلاف ورزی کی، میں سیدھے راستے سے بھٹک گیا، میرے نفس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ میں نے محسوس کیا کہ قیدی دوسرے قیدیوں سے مختلف تھا، اس کے حواس قائم تھے اور اس کی آواز میں خدائے ذوالجلال کے حضور ایک عاجزی تھی، اور وہ بڑی صاف اور سادہ زبان میں دعا مانگ رہا تھا۔ میں اپنے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے پاؤں آہستہ آہستہ اٹھاتا اس کی طرف بڑھا۔ جب اس اجنبی قیدی کے قریب پہنچا تو اسے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ میں نے دیکھا وہ ایک بارش حسین ترین نوجوان ہے جس کی آنکھوں میں ابھی تک ملکوتی چمک اور مقناطیسی کشش باقی ہے۔ اس کے گھنے سے بالیں اس کے چوڑے شانوں پر بکھرے ہوئے ہیں اور اس زبو حالی میں بھی چہرے پر ایک جلال ہے۔ میری طرف شفقت بھری مہربان نظر سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے بڑے ادب سے سوال کیا، آپ کا تعلق کس قوم سے ہے اور آپ اس حکومت گاہ میں کیسے آئے ہیں؟ اس مرد پرجلال نے ایک پل کے لیے مجھے اپنی چمکیلی روشن آنکھوں سے گھور کر دیکھا، پھر یوں گویا ہوا، اے نوجوان، میرا نام ہاروت ہے، میرا ایک ساتھی بھی اسی چاہے بابل میں تصویر عبرت بنا زندگی کے تاریک دن کو بسر کر رہا ہے، اس کا نام ماروت ہے۔ ہم دونوں خداوند کریم کے برگزیدہ اور عبادت گزار بندے تھے۔ ہم علائق دنیا سے بے نیاز صبح و شام اپنے رب کی عبادت میں محو رہتے تھے۔ اس شبانہ روز عبادت سے ہمارے دل میں ایک احساس برتری پیدا ہو گیا۔ ہم دنیا والوں سے دور رہ کر پہاڑوں کی چوٹی پر خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ہم نے اپنے آپ سے کہا کہ دنیا کا کوئی لالچ کوئی گناہ ہمیں اپنی طرف راغب نہیں کر سکتا۔ پھر ایسا ہوا کہ خداوند کریم کی طرف سے ہمیں حکم ملا کہ ہم دنیا والوں کے درمیان جائیں اور انہیں گناہ سے باز رہنے کی تلقین کریں اور نیکی کی راہ دکھلائیں۔ ہم بہت بڑے عبادت گزار تھے اور ہمیں یقین تھا کہ دنیاوی لالچ اور نفسانی خواہشات پر ہم نے فتح حاصل کر لی ہے، لیکن شاید بڑائی اور برتری کا جو احساس ہمارے اندر پیدا ہو گیا تھا خدا کو پسند نہیں آیا تھا۔ جب ہم دنیا والوں کے درمیان آئے تو ہم نے دیکھا کہ لوگ فسق و فجور میں مبتلا تھے اور گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ ہم ان کی زبو حالی کو ایک نگاہ تحقیق سے دیکھتے اور گناہوں سے بچنے کی تلقین بھی کرتے۔ پھر ایسا ہوا کہ عبادت کا غرور ہمارے سامنے آ گیا اور ہم خود ان لوگوں کے گناہوں کی دلدل میں دھنستے چلے گئے۔ ہماری پارسائی کا دامن آلودہ ہو گیا اور ہم احکام خداوندی کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے اور ہم پر عذاب خداوندی نازل ہوا اور ہمیں چاہے بابل میں پھینک دیا گیا۔ اب ہم اپنی الگ الگ کوٹھیوں میں پڑے ہر لمحہ خداوند کریم سے اپنے گناہ اور تکبر کی معافی مانگتے رہتے ہیں اور گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم پر رحم فرمائے اور ہمارے گناہ بخش دے۔
ہاروت مجھے اپنے ساتھی ماروت کی کوٹری میں بھی لے گیا۔ ماروت بھی ایک وسیع اور شکیل نوجوان تھا، مگر چاہے بابل کے عذاب میں گرفتار ہو کر خدا سے عفو درگزر کا طالب تھا۔ ان دونوں کے روشن چہروں پر اب بھی پارسا اور عبادت گزار انسانوں کی چمک اور نور تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے خداوند کریم نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں اور کس جرم کی پاداش میں مجھے چاہے بابل کے تاریک نہا خانوں میں جھونک دیا گیا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں ملک مصر کا رہنے والا ہوں۔ بابل میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ میں بادشاہ کے محل پہ کفش بردار غلام ہو گیا اور پھر میری عقل پر پردہ پڑ گیا اور ایک رات بادشاہ امورہ کی بھانجی شہزادی اسوارہ کی خوابگاہ میں جا نکلا اور پکڑا گیا۔ ہاروت نے پوچھا کہ تم نے یہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے ہاروت اور ماروت کو اپنی وہی بابل میں داخل ہونے کے بعد کی کہانی بیان کرتے ہوئے بتایا کہ اگر میں یہاں سے فرار ہو گیا تو بادشاہ میرے بوڑھے باپ اور میری بہن اور چھوٹے بھائی کو پکڑ کر بہت بری طرح ہلاک کر دے گا، اس لیے میں اس اذیت گاہ میں رہنے پر مجبور ہوں۔ تمہارے ماں باپ بابل شہر سے کسی دور دراز ملک میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ پھر تم یہاں سے فرار ہونے کے لیے آزاد ہو گئے، ماروت نے کہا۔ میں نے جواب دیا، میرے پاس یہاں کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے مجھے یہ پتہ چل سکے کہ میرے ماں باپ اور بہن بھائی بھی بابل چھوڑ کر اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ ہاروت اور ماروت خاموش ہو گئے۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لی، دونوں ہاتھ جوڑ کے اوپر اٹھائے اور منہ میں خداوند کریم سے اپنے لرزشوں کی معافی طلب کرتے ہوئے آہستہ آہستہ بڑبڑانے لگے۔ میں بھی خاموش تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ کس طریقے پر عمل کروں کہ خاموشی کے ساتھ چاہے بابل سے فرار ہو جاؤں۔ اس کا ایک ہی طریقہ تھا اور وہ یہ تھا کہ میں غائب ہو جاؤں، مگر غائب نہیں ہو سکتا تھا، اور ویسے اگر سمیری سپاہیوں سے لڑ بھڑ کر اور انہیں ہلاک کرتے ہوئے چاہے بابل سے فرار ہوتا تو سب کو میرے فرار کا علم ہو جائے گا اور میرے بعد 4 انسانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ 4 بے گناہ انسان میرے پاؤں کی زنجیر بن گئے تھے اور مجھے چاہے بابل سے باہر قدم نہیں رکھنے دیتے تھے۔ لوہے کا پنجہ جس میں بند تھا چاہے بابل کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ تاریخ کی اس قدیم ترین دہشت افروز عقوبت گاہ کے دروازے کو میں حیرت کی آنکھ سے دیکھ رہا تھا۔ عہد سربریت کے ہزاروں سالہ سفر کے نشیب و فراز میں نے ہزاروں عقوبت گاہیں دیکھی، مگر چاہے بابل کی عقوبت گاہ کی اذیت اور سربریت کی وحشت انگیز مثال کہیں نہ ملی۔ چاہے بابل کوئی اندھا کنواں نہیں تھا، یہ ایک سینکڑوں فٹ گہرا اور کشادہ گڑھا تھا، جس کی دیوار کے ساتھ ساتھ ایک چوڑا ہموار زینہ ڈھلان کی صورت میں نیچے چاہے بابل کی تہ تک اترتا چلا گیا۔ اس ہموار ڈھلانی زینے کے ہر منزل پر چھوٹے چھوٹے گول برج بنے ہوئے تھے، جن میں مسلح سپاہی ہر وقت پہرا دیتے تھے۔ یہ کنواں تہ میں جا کر ختم نہیں ہو جاتا تھا، بلکہ یہاں سے اس کی زمین کے اندر ہی اندر کھود کر بنائے گئے تہ خانے شروع ہو جاتے تھے، جو زمین کے نیچے نصف مربع میل کے قطر میں بنے ہوئے تھے۔ ان کی چھت اتنی نیچی تھی کہ آدمی کو جھک کر چلنا پڑتا تھا۔ یہاں اتنی روشنی اور تازہ ہوا کافی سمجھی گئی تھی جو کنویں کے اوپر سے اندر داخل ہوتی تھی اور یہ تہ خانوں کی تھوڑی دور آ کر دم توڑ دیتی تھی۔ نم زمین سے اٹھتے ہوئے عجیب عجیب قسم کے ناگوار بخارات فضا کو مسموم کرتے رہتے تھے اور تاریک اذیت ناک ماحول میں بدقسمت معتوب انسانوں کے پیروں کی آہنی بیڑیوں کی آواز دلوں کو دہلایا کرتی تھی۔ مجھے پنجرے سے باہر نکال کر میرے پاؤں میں بھی بیڑیاں ڈال دی گئی۔ ان بیڑیوں میں آہنی نکیلے کانٹے ابھرے ہوئے تھے جو پاؤں کے ساتھ چھو جانے سے ٹخنوں کو بری طرح زخمی کرتے تھے۔ میرے گلے میں لوہے کا ایک بھاری توک ڈال دیا گیا۔ 4 سمیری سپاہیوں کا دستہ مجھے پنجرے سے نکال کر جان وقت ہنکاتا چاہے بابل کی ڈھلانی ہموار زینوں پر لے گیا۔ کنویں کی 5 منزلیں تھیں۔ ہر منزل کے برج میں سے سمیری سپاہی مجھے دیکھتے اور زبان میں گالیاں دیتے اور کہکے لگاتے تھے۔ ڈھلانی زینے کے کنارے کہیں کہیں میں نے انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیاں بکھری ہوئی دیکھی۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ ان قیدیوں کی کھوپڑیاں ہیں جنہوں نے آج سے 20 برس پہلے یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی۔ چاہے بابل کی آخری منزل کی تہ میں پہنچے ہی دن کی روشنی ماند پڑ گئی اور زمین دوست تہ خانوں کی نمالود ناگوار بو نے ہمارا خیر مقدم کیا۔ کنویں کی تہ میں بھی ایک تنگ دروازہ تھا جو تہ خانوں کی تنگ و تاریک بیمار اور منحوس دنیا میں کھلتا تھا۔ یہ دروازہ لوہے کا تھا اور اس کے باہر 2 اسلحہ پوش دربان پہرا دے رہے تھے۔ دروازے کا ایک پٹ کھول کر مجھے اندر دھکیل دیا گیا۔ دروازے کے اوپر لوہے کی جالی دار پٹی تھی۔ اس پٹی کی جالی میں سے کنویں میں پھیلی ہوئی دن کی نمالود دھیمی روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں اس بیمار پھیکی روشنی کے رہنمائی میں آگے بڑھا۔ میں جھک کر چل رہا تھا کیونکہ طویل و عریض تہ خانے کی چھت بہت نیچی تھی۔ فضا میں بیماری اور گندگی کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ کسی تہ خانے کے قریب سے گزرتے ہوئے مجھے انسان کے کرانے کی آواز سنائی دیتی۔ ان تہ خانوں کے در کھلے تھے اور اندھیرے میں مقہور و ماتوب انسان گندے جسموں کے ڈھیر کی طرح پڑے تھے، نصف مربع میل میں پھیلے ہوئے۔ اس تنگ و تاریک زمین دوست تہ خانے میں گول دیوار کے ساتھ ساتھ بے شمار کوٹریاں بنی ہوئی تھی جہاں صبح اور شام اندھیرا چھایا رہتا۔ وسط کی پتھریلے ستونوں میں جگہ جگہ پانی کے بڑے بڑے لکڑی کے کوپے رکھے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ہی لکڑی کے بڑے مرتبان بھی تھے جو خشک سوکھی روٹیوں کے ٹکڑوں سے بھرے ہوئے تھے۔ قیدی جان نکتے رینگتے ہوئے آتے اور ان کوپوں سے پانی نکال کر اپنے لکڑی کے پیالے بھرتے اور ان میں خشک ٹکڑے دبو کر کھاتے اور جان نکتے رینگتے واپس اپنے تہ خانوں میں چلے جاتے۔ وہ کئی سالوں سے وہاں پڑے تھے اور اب ایک دوسرے سے بات کرنا بھی بھول چکے تھے۔ ان کا حافظہ ختم ہو گیا تھا اور اپنی زبان بھی بھول چکے تھے۔
وہ ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ ان میں کوئی ایسا نہ تھا جو برس اور کوڑ کے مرض میں مبتلا نہ ہو۔ ہفتے میں ایک بار ہمورابی کی سپاہی منہ پر سر کپڑا لپیٹ کر یہاں آتے اور مرتبانوں میں سوکھے ٹکڑے اور پانی بھر کر واپس چلے جاتے۔ اگر انہیں کسی قیدی کی لاش لالٹن کی روشنی میں نظر آتی تو اسے رسے کی مدد سے کھینچ کر باہر لے جا کر جلا ڈالتے۔ مجھے چاہے بابل کی اس ننگے انسانیت عقوبت گاہ میں سوائے اس کے اور کوئی تکلیف نہیں تھی کہ میری آزادی سلب کر لی گئی تھی اور میں کھلی فضاؤں میں سورج کی روشنی سے سانس لینے میں محروم ہو گیا تھا۔ میں اس حقیقت سے بھی باخبر تھا کہ میں بھی مر نہیں سکتا۔ سنہری سپاہیوں کی تلواریں اور بھالے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور میں جب چاہوں یہاں سے نکل سکتا ہوں، لیکن میری آزادی ان 4 انسانوں کے لیے اذیت ناک موت کا پیغام لے کر آتی جو ایک ستم ظریفانہ اتفاق سے میرے ماں باپ اور بہن بھائی بن چکے تھے۔ اس لیے مجھے یا تو اس وقت تک اس عقوبت گاہ میں ریگتے ہوئے آفت زدہ کیڑے مکوڑوں کے ساتھ زندہ رہنا تھا جب تک کہ میرے مصنوعی ماں باپ اور بہن بھائی بابل سے باحفاظت نکل کر اپنے آبائی ملک ملاکہ نہیں چلے جاتے، یا پھر مجھے انتہائی رازداری اور خفیہ طریقے سے کچھ اس انداز سے فرار ہونا تھا کہ کسی کے کانوں کان خبر نہ ہو۔ میں نے خالی تہ خانے میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا اور سارا دن ٹھنڈے نمدار پتھروں کی دیوار کے ساتھ لگا مرزالو تاریکی میں اپنی مقتول محبوبہ رکاش اور اپنی بیوی کی یاد میں گم رہتا جو مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی تھی۔ کبھی میں فرعون مصر کے شاہی محلات کی خوشبو اڑاتی فضاؤں میں سانس لیتا تھا اور اپنی حسین بیوی اور دوستوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرتا تھا، اور پھر ایک وقت وہ تھا کہ میں موہنجو دڑو کے کاہن اعظم کے روپ میں سندر و عنبر کی خوشبو میں اپنی محبوبہ رکاش کو رقص کرتے دیکھتا تھا، اور آج یہ عالم تھا کہ چاہے بابل کے تاریک نہا خانے میں بے یار و مددگار پڑا تھا جہاں نہ کبھی سورج طلوع ہوتا تھا اور نہ کبھی آسمان پر ستارے چمکتے تھے۔ ایک تاریک ترین طویل ترین اندھیری رات تھی جس کا کوئی ستاروں پر آسمان نہ تھا، کوئی آغاز اور انجام نہ تھا۔ میں بیڑیوں کی جھنکاریں اور مرتے ہوئے انسانوں کی کراہیں سنتا، چھپکلی اور زہریلے بچھو میری ٹانگوں سے ہو کر گزر جاتے۔ چونکہ میں بھوک نیند بیماری اور موت سے بے نیاز تھا، اس لیے کبھی کبھی اٹھ کر جھکے جھکے اندھیرے تہ خانوں کے قریب سے گزرتا اور بدقسمت قیدیوں کے اندھیرے میں چمکتی ہوئی زرد بیمار آنکھیں دیکھتا اور ان کی کراہیں سنتا رہتا۔ چاہے بابل کے عقوبت خانے میں آئے مجھے نہ جانے کتنے دن گزر چکے تھے، میں وہاں سے خفیہ طور پر فرار ہونے کے منصوبے بناتا رہتا، مگر میں کوئی ایسا منصوبہ نہ بنا سکا جس پر عمل کرتے ہوئے میں چاہے بابل سے فرار بھی ہو جاؤں اور کسی کو کانوں کان پتہ بھی نہ چلے۔ اندھیرے میں گویا ایک تاریک سرنگ میں سے گزر رہا تھا، کچھ خبر نہ تھی کہ کب پاہد دن نکلا اور کب رات آئی اور وقت کتنا گزر گیا۔ ایک دن یا ایک رات کو خدا جانے کیا وقت تھا کہ مجھے آہنی بیڑیوں کی دھیمی دھیمی جھنکار کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز میرے تہ خانے سے کچھ دور چھت کے نیچے آ کر رک گئی۔ میں رینگ تو اپنے تہ خانے سے باہر نکل آیا اور اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میری آنکھوں میں ایسی طاقت تھی کہ اندھیرے میں بھی مجھے چیزیں دھندلی دھندلی دکھائی دے جاتی تھی۔ میں نے دیکھا 15-20 قدموں کے فاصلے پر پتھریلی ستون کے پاس ایک انسانی سایہ جھکا ہوا اور لڑکی کے کپے میں سے پانی نکال کر پی رہا تھا۔ میں نے کوئی اہمیت نہ دی کیونکہ قیدی کسی نہ کسی وقت ان کپوں کے پاس آ کر پانی پیا کرتے تھے، لیکن مجھے انسانی آواز سنائی دی۔ میں نے غور سے دیکھا کہ یہ اجنبی قیدی پانی کے 2 گھونٹ پینے کے بعد چھت کی طرف اپنا چہرہ اٹھائے گڑ گڑائی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، اے رب ذوالجلال، میرے گناہ معاف فرما دے، میں نے تیرے احکام کی خلاف ورزی کی، میں سیدھے راستے سے بھٹک گیا، میرے نفس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ میں نے محسوس کیا کہ قیدی دوسرے قیدیوں سے مختلف تھا، اس کے حواس قائم تھے اور اس کی آواز میں خدائے ذوالجلال کے حضور ایک عاجزی تھی اور وہ بڑی صاف اور سادہ زبان میں دعا مانگ رہا تھا۔ میں اپنے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے پاؤں آہستہ آہستہ اٹھاتا اس کی طرف بڑھا۔ جب اس اجنبی قیدی کے قریب پہنچا تو اسے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ میں نے دیکھا وہ ایک بارش حسین ترین نوجوان ہے جس کی آنکھوں میں ابھی تک ملکوتی چمک اور مقناطیسی کشش باقی ہے۔ اس کے گھنے سے بالیں اس کے چوڑے شانوں پر بکھرے ہوئے ہیں اور اس زبو حالی میں بھی چہرے پر ایک جلال ہے۔ میری طرف شفقت بھری مہربان نظر سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے بڑے ادب سے سوال کیا، آپ کا تعلق کس قوم سے ہے اور آپ اس عقوبت گاہ میں کیسے آئے ہیں؟ اس مرد پرجلال نے ایک پل کے لیے مجھے اپنی چمکیلی روشن آنکھوں سے گھور کر دیکھا، پھر یوں گویا ہوا، اے نوجوان، میرا نام ہاروت ہے، میرا ایک ساتھی بھی اسی چاہے بابل میں تصویر عبرت بنا زندگی کے تاریک دن کو بسر کر رہا ہے، اس کا نام ماروت ہے۔ ہم دونوں خداوند کریم کے برگزیدہ اور عبادت گزار بندے تھے۔ ہم علائق دنیا سے بے نیاز صبح و شام اپنے رب کی عبادت میں محو رہتے تھے۔ اس شبانہ روز عبادت سے ہمارے دل میں ایک احساس برتری پیدا ہو گیا۔ ہم دنیا والوں سے دور رہ کر پہاڑوں کی چوٹی پر خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ہم نے اپنے آپ سے کہا کہ دنیا کا کوئی لالچ کوئی گناہ ہمیں اپنی طرف راغب نہیں کر سکتا۔ پھر ایسا ہوا کہ خداوند کریم کی طرف سے ہمیں حکم ملا کہ ہم دنیا والوں کے درمیان جائیں اور انہیں گناہ سے باز رہنے کی تلقین کریں اور نیکی کی راہ دکھلائیں۔ ہم بہت بڑے عبادت گزار تھے اور ہمیں یقین تھا کہ دنیاوی لالچ اور نفسانی خواہشات پر ہم نے فتح حاصل کر لی ہے، لیکن شاید بڑائی اور برتری کا جو احساس ہمارے اندر پیدا ہو گیا تھا خدا کو پسند نہیں آیا تھا۔ جب ہم دنیا والوں کے درمیان آئے تو ہم نے دیکھا کہ لوگ فسق و فجور میں مبتلا تھے اور گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ ہم ان کی ذبح حالی کو ایک نگاہ تحقیر سے دیکھتے اور گناہوں سے بچنے کی تلقین بھی کرتے۔ پھر ایسا ہوا کہ عبادت کا غرور ہمارے سامنے آ گیا اور ہم خود ان لوگوں کے گناہوں کی دلدل میں دھنستے چلے گئے۔
ہماری پارسے کا دامن آلودہ ہو گیا اور ہم احکام خداوندی کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے اور ہم پر عذاب خداوندی نازل ہوا اور ہمیں چاہے بابل میں پھینک دیا گیا۔ اب ہم اپنی الگ الگ کوٹھیوں میں پڑے ہر لمحہ خداوند کریم سے اپنے گناہ اور تکبر کی معافی مانگتے رہتے ہیں اور گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم پر رحم فرمائے اور ہمارے گناہ بخش دے۔ ہاروت مجھے اپنے ساتھی ماروت کی کوٹھلی میں بھی لے گیا۔ ماروت بھی ایک وجیح اور شکیل نوجوان تھا، مگر چاہے بابل کے عذاب میں گرفتار ہو کر خدا سے عفو درگزر کا طالب تھا۔ ان دونوں کے روشن چہروں پر اب بھی پارسا اور عبادت گزار انسانوں کی چمک اور نور تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے خداوند کریم نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں اور کس جرم کی پاداش میں مجھے چاہے بابل کے تاریک نہا خانوں میں جھونک دیا گیا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں ملک مصر کا رہنے والا ہوں، بابل میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ میں بادشاہ کے محل پہ کفش بردار غلام ہو گیا اور پھر میری عقل پر پردہ پڑ گیا اور ایک رات بادشاہ امورہ کی بھانجی شہزادی اسوارہ کی خوابگاہ میں جا نکلا اور پکڑا گیا۔ ہاروت نے پوچھا کہ تم نے یہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے ہاروت اور ماروت کو اپنی وہی بابل میں داخل ہونے کے بعد کی کہانی بیان کرتے ہوئے بتایا کہ اگر میں یہاں سے فرار ہو گیا تو بادشاہ میرے بوڑھے باپ اور میری بہن اور چھوٹے بھائی کو پکڑ کر بہت بری طرح ہلاک کر دے گا، اس لیے میں اس اذیت گاہ میں رہنے پر مجبور ہوں۔ تمہارے ماں باپ بابل شہر سے کسی دور دراز ملک میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ پھر تم یہاں سے فرار ہونے کے لیے آزاد ہو گئے، ماروت نے کہا۔ میں نے جواب دیا، میرے پاس یہاں کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے مجھے یہ پتہ چل سکے کہ میرے ماں باپ اور بہن بھائی بھی بابل چھوڑ کر اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ ہاروت اور ماروت خاموش ہو گئے، انہوں نے آنکھیں بند کر لی، دونوں ہاتھ جوڑ کے اوپر اٹھائے اور منہ میں خداوند کریم سے اپنے لرزشوں کی معافی طلب کرتے ہوئے آہستہ آہستہ بڑبڑانے لگے۔ میں بھی خاموش تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ کس طریقے پر عمل کروں کہ خاموشی کے ساتھ چاہے بابل سے فرار ہو جاؤں۔ اس کا ایک ہی طریقہ تھا اور وہ یہ تھا کہ میں غائب ہو جاؤں، مگر غائب نہیں ہو سکتا تھا، اور ویسے اگر سمیری سپاہیوں سے لڑ بھیڑ کر اور انہیں ہلاک کرتے ہوئے چاہے بابل سے فرار ہوتا تو سب کو میرے فرار کا علم ہو جائے گا اور میرے بعد 4 انسانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ 4 بے گناہ انسان میرے پاؤں کی زنجیر بن گئے تھے اور مجھے چاہے بابل سے باہر قدم نہیں رکھنے دیتے تھے۔ اس ہولناک مقام پر وقت یہ گزر رہا تھا جس طرح کوئی کالا سانپ جگہ جگہ سے زخمی ہونے کے بعد کھیت میں رینگ رہا ہوتا ہے اور اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ چاہے بابل کی قیدی بھی اسی زخمی سانپ کی طرح وقت کی تاریک بھیانک سرنگ میں رینگتے ہوئے منزل کی طرف بڑھ رہے تھے، اور یہ منزل تھی ان کی موت، ان کی زندگی کے دکھوں کی نجات دہندہ موت۔ لیکن میری منزل موت نہیں تھی، میں صدیوں سے زندہ تھا اور ابھی کئی صدیوں تک مجھے زندہ رہنا تھا۔ شاید 1 برس گزر گیا، اس عرصے میں کئی قیدی موت کی نیند سو گئے اور ان کی کوڑزدہ لاشوں کو رسیوں سے کھینچ کر باہر لے جا کر سپرد آتش کر دیا گیا۔ ایک روز میرے ساتھ والے تہہ خانے میں ایک بدقسمت قیدی نے دائی اجل کو خوشی سے لبیک کہا۔ 3 دن گزر گئے، میں نے جب وہ مرا تو تھوڑی دیر بعد زمین میں پتھر سے لکیریں کھینچنا شروع کر دی۔ میرے اندازے کے مطابق ہر ایک لکیر کے درمیان آدھی ساعت کا وقفہ تھا۔ میرے حساب سے جب 3 دن گزر گئے تو لاش سے عفونت اٹھنے لگی۔ پھر 2 سمیری سپاہی منہ سر لپیٹے ہاتھ میں رسا لیے اندر آئے، انہیں لاش کے پاؤں میں رسے باندھے اور اسے گھسیٹتے ہوئے زمیندوز تہہ خانے کے دروازے سے باہر لے گئے۔ میں نے لوہے کے بڑے دروازے کے پاس اوپر والی پتھریلی جالی سے لگا دیکھ رہا تھا۔ لاش کو وہ چاہے بابل کی دیوار کے ساتھ گول چکر کی شکل میں اوپر جاتے ہموار زینوں پر کھینچ لے جا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لاش کو چاہے بابل سے باہر جا کر جلاتے تھے۔ اچانک میرے ذہن میں خیال بجلی کی طرح چمکا۔ یہ خیال اس سے پہلے میرے ذہن میں نہیں آیا تھا اور میں حیران تھا کہ اس قدر اچھوتا خیال مجھے پہلے کیوں نہیں سوجا۔ میرے پاؤں کی بھاری بیڑیوں کو گھسیٹتا واپس اپنی کوٹری میں آ گیا۔ میں نے دروازے کی جالیوں میں سے دیکھ لیا تھا کہ باہر دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اب میں نے ساعتوں کو اندازے کے مطابق شمار کرتے ہوئے ایک خاص وقت کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ 3 دن بعد 2 سپاہی مرتبان میں سوکھے ٹکڑے اور مٹکوں میں پانی ڈالنے آئیں گے۔ میں نے 1 ساعت کا حساب رکھنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہاروت اور ماروت کے پاس کے انہوں نے اپنی ترکیب بتائی اور کہا کہ میں اس جہنم سے فرار ہو رہا ہوں، مگر اس ترکیب پر عمل کرو گے تو تم آگ میں جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ ہاروت نے کہا۔ میں نے کہا یہ آپ مجھ پر چھوڑیں کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ بہرحال میں آپ سے یہ عرض کرنے کے لیے آیا ہوں کہ باہر جاتے ہی میں آپ کو بھی اس جہنم سے نکالنے کی کوشش کروں گا۔ ماروت نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا، اے دوست، ہم بادشاہ امورابی کی گرفت میں نہیں ہیں بلکہ ہم خدا کے عذاب کی گرفت میں ہیں۔ جب ہماری گرفت کی مدت پوری ہو جائے گی تو خداوند کریم ہمیں معاف کر دے گا اور وہ خود ہمیں اس جہنم سے نجات دلا دے گا۔ ہمیں کسی دنیاوی مدد کی حاجت نہیں ہوگی۔ میں خاموش رہا کیونکہ ان راسخ العقیدہ نوجوانوں کو قائل کرنا بہت مشکل تھا اور ان کی زندگی کے طریقہ کار کو سامنے رکھا جائے تو بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ بہرحال میں نے اپنی ترکیب پر عمل کرنے کے لیے ساعتوں کے حساب سے ایک خاص وقت چن لیا اور ایک ستون کے پاس آ کر پانی کے آدھے خالی مٹکے کے پاس آ کر یوں لیٹ گیا جیسے میں نے دم توڑ دیا ہو۔ میں دیر تک وہاں پڑا رہا۔ 1-2 کوڑی قیدی رینگتے ہوئے پانی لینے کے میرے قریب سے گزرے اور مٹکوں کے پاس گئے۔ انہوں نے ایک پل کے لیے رک کر میرے چہرے کو اپنی اداس سے ہلکوں والی آنکھوں سے دیکھا، ایک دوسرے سے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر نہ کہا تو بیماری کی شدت کے باعث ان کے حلق سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ صرف ایک خرخراہٹ کی ڈراؤنی آواز بلند ہوئی
और वो जानवरों की तरह पानी पी कर रेंगते हुए अपनी बेड़ियों को झनकाते हुए वापस चले गए। मुझे मालूम था कि मेरे हिसाब के मुताबिक सुमेरी सिपाही को एक दिन बाद सरे शाम पानी और रोटी के सूखे टुकड़े रखने आना है, और मेरा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त निकला। सिर्फ 2-1 सातों का फ़र्क रहा। मैं सीधा चित लेटने के बजाय किसी ऐसे लाश की तरह टेढ़ा होकर पड़ा था जिसकी जान बड़ी अजियत के आलम में निकली हो। सुमेरी सिपाही सीधे पानी वाले खाली मटकी की तरफ आए। मेरी लाश इनके रास्ते में ही पड़ी थी। उन्होंने मुझे पाँव की ठोकर मारी और मेरी गर्दन पर पाँव रखकर मेरा सिर ऊपर किया। मैंने सांस रोक रखा था। वो आपस में बातें करने लगे। कम वक्त इस गलीज कीड़े को हमारे रास्ते में दम तोड़ना था, इसे यहीं पड़ा रहने दो। 3 रोज पहले एक लाश ले जाकर जलाई है, कुछ और गलीज कीड़े दम तोड़ेंगे तो इकट्ठी लाशें ले जाएंगे। नहीं भाई, लाश की अफूनस बहुत जल्द फैल जाती है। बाहर वालों को बदबू आ गई तो वो हमें भी इस झरनों में फेंक देंगे। तुम जाकर रस्सी लाओ, अब इसको बाहर ले जाकर आग में फेंक देते हैं। मैं इनकी गुफ्तगू सुन रहा था और चुप था, और धीरे धीरे मैं खुश हो रहा था कि उन्होंने मेरी लाश को वहाँ से हटाने में देर नहीं की थी। एक सिपाही मटके में पानी डालने लगा और दूसरा रस्सी लेने चला गया। वो बोझ रस्सी का गुच्छा लेकर आ गया। पहला कहने लगा, बदबख्त अभी भी मरा लगता है, इसके जिस्म से अभी बदबू उठना शुरू नहीं हुई। उन्होंने दोनों टखनों की बेड़ियों रस्सी बांधी और मुझे घसीटते हुए चाहे बाबुल के तहखाने के आखिरी दरवाजे की तरफ बढ़े। मेरी लाश पत्थरों पर उछलती हुई घसीटती चली जा रही थी, मगर मुझे जरा भी चोट नहीं आ रही थी। मैंने आंखें बंद कर रखी थी। फिर मेरी लाश आखिरी दरवाजे के करीब पहुंची तो मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जरा सी आंख खोलकर देखा, दरवाजे में से रोशनी निकलकर मेरे जिस्म पर पड़ने लगी। मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली और दम साध दिया। मेरी लाश तहखाने की जहनमी तारीकी से निकलकर चाहे बाबुल की तह की धुंधली रोशनी में आ गई। मुझे अपने बंद पपोटों के अंदर खुदादा ने कितनी मुद्दत के बाद खून की सुर्खी झलकती में दिखाई दी। मेरी लाश को एक घोड़े की जीन के साथ बांध दिया गया और घोड़ा कुशादा हमवार जीने की चढ़ाई चढ़ने लगा। दूसरा सिपाही घोड़े पर सवार आगे आगे जा रहा था। मेरी लाश कुशादा जीने की मट्टी पर घसीटती चली जा रही थी। गर्दालूद मट्टी ने मेरे चेहरे को छुपा दिया था। मैंने रास्ते में एक बार थोड़ी सी आंख खोलकर देखा। मेरा सारा जिस्म मट्टी और गर्दो गुबार में अटा हुआ था और मैं बाहें पीछे फैलाए पाँव की तरफ से चढ़ाई पर घिसटता चला जा रहा था। मेरा सर उछल उछल कर जमीन से टकरा रहा था। अगर मौत ने मुझे माफ़ करने के बाद अकेला न छोड़ दिया होता तो मैं चाहे बाबुल की चढ़ाई की पहली मंजिल पर ही मौत की वादी में उतर गया होता। घोड़ा चाहे बाबुल की 5वीं मंजिल पर दरवाजे पर आकर रुक गया। यहाँ दरबार ने अपनी निगरानी के बुर्ज में से निकलकर मेरी शक्ल सूरत को गौर से झुककर देखा और मेरी गर्दन पर जोर से ठोकर मारकर कहा, इस गलीज पिल्ले को ले जाकर आग लगा दो। चाहे बाबुल से 50 कदम के फासले पर एक गड़ा था जिसमें सूखी लकड़ी और झाड़ झंकार पड़ा हुआ था। मेरे पाँव की रस्सी काटकर मेरी लाश को इसमें फेंक दिया गया। मैं सूखी शाखों और झाड़ झंकार के ऊपर गिरा और खुदा का शुक्र अदा किया कि चाहे बाबुल को दोज़ख से बाहर निकल आया था। सिपाहियों ने मेरे ऊपर लकड़ियाँ और शाखें डाल दी। फिर एक मर्तबान में से राल मेरे ऊपर उड़ेल दी और एक मिशल को आग लगाकर जो फेंकी तो झाड़ झंकार और सूखी शाखों ने एकदम से आग पकड़ ली और वो धड़ाधड़ जलने लगी। मैंने आंखें खोल दी। मैंने देखा मैं आग के सुर्ख बादल में घिरा हुआ हूँ और सुर्ख जर्द नीले शोले कड़कड़ाते शोर मचाते फुंकारते मेरे जिस्म को चाट रहे थे। मेरे जिस्म पर जो चीथड़े बाकी रह गए थे सारे जल गए। अब आग की सेज पर चित लेटा हुआ था। आग में जिंदा न जलने का मेरा ये पहला तजर्बा था। आग मेरे सारे जिस्म को चाट रही थी, मगर मुझे एक पल के लिए भी गर्मी, तपिश या मामूली सी आंच भी महसूस नहीं हो रही थी। मेरे सर के बाल और आंखों की पलकें तक अपनी जगह कायम थी। बस यूँ महसूस हो रहा था जैसे मैं रोशनियों के किसी भगोले के अंदर गोता जन हूँ और तेज़ हवा चल रही है। जिस वक्त मुझे स्पुर्दे आतिश किया गया था उस वक्त शाम गुरूब हो रही थी। मैं ये चाहता था कि इसी साथ के असूल के लिए मैंने चाहे बाबुल के अंदर एक एक पल की लकीरें खींच खींच कर हिसाब लगा रखा था। अब मैं आग के समंदर में गर्क शोलों की थपेड़े सहता रात की तारीकी छा जाने का इंतजार कर रहा था। गड़े के अंदर भड़कते भड़कते आग काफी हद तक मध्यम पड़ चुकी थी। मेरे नीचे और ऊपर देखते हुए अंगारे और राख सुर्ख थी। मैंने हाथ हिलाकर इधर उधर टोला, वह इंसानी ढांचों की हड्डियों और खोपड़ियों को भी इन्हीं में शुमार कर लिया जाएगा और मेरी यही स्कीम थी। आग कुछ और मध्यम हुई तो मुझे ऊपर आसमान पर चमकते तारे दिखाई देने लगे। दहकती आग और बचे कुछ शोलों की वजह से गड़े के ऊपर तक रोशनी थी। इस रोशनी मुझे बाहर निकलते देखा जा सकता था। मैं आग बुझने का इंतजार करने लगा। जब रात काफ़ी गहरी हो गई तो आग भी बुझ गई। अब राख के अंदर ही अंगारे दबे रह गए। मैंने आग की सेज पर से सर उठाकर देखा। मेरे सारे जिस्म को राख आलूद अंगारों ने ढांप रखा था। गड़े के बाहर गहरी खामोशी और अंधेरा छाया हुआ था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, हज़ारों साल से जिंदा इंसान की सरगुज़श्त अभी जारी है। वाक़ियात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।